تو جادو انتہائی مذموم عمل ہے، بہت برا عمل ہے۔ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے ایک تو شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے لیے ہر چیز کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کسی بھی کام سے کر گزرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بلکہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جادوگر شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گا تاکہ شیطان خوش ہو جائے اس سے، تب چل کر۔ اور جو مردود جادوگر جتنا زیادہ شیطان کو خوش کرے گا، جتنے زیادہ بڑے بڑے گناہ کرے گا جس کا ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کا جادو اتنا فاش رہے گا۔ جادو میں تاثیر کے لیے اللہ کی نافرمانی لازم ہے جادو میں۔ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، شیطان کو خوش نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے بلی چڑھانے والا مسئلہ، قربانی ہے، اس کے مقابلے میں بلی رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جادو کے ذریعے لوگ کس حد تک جا رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں بہو خوش ہے تو لوگ نہیں دیکھ سک رہے ہیں، جادو کرا دے رہے ہیں۔ کسی کا کاروبار آگے بڑھ رہا ہے، لوگ خوش نہیں ہیں، جادو کرا دے رہے ہیں۔ اگر مارکیٹ میں سامنے والے کے سامنے مجھے بھی بزنس اوپن کرنا ہے، تجارت کا آغاز کرنا ہے، میں جادو کرا رہا ہوں تاکہ میں ترقی کروں، سامنے والا برباد ہو جائے، سامنے والے کو برباد کرنا، سامنے والے کی بربادی کی خواہش کرنا، بربادی کی کوشش کرنا، بھلے سے شرک کے دروازے تک کیوں نہ چلے جائیں، شرک میں مبتلا کیوں نہ ہو جائیں، خواہش بس اتنی ہے کہ میں کامیاب رہوں۔ کیا کر لیں گے ایسی کامیابی کا جو دین برباد کر دے؟ ایسے بزنس کا کیا فائدہ، ایسے رشتہ داری کا کیا فائدہ، ایسی نعمتوں کا، ایسی دولت کا کیا فائدہ جس کو کرنے سے آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے، اور وہ بھی اس لیول کے شرک تک آدمی چلا جائے۔ ایک جادوگر کے بارے میں آتا ہے کہ جادوگر کیا کر رہا تھا، لوگوں کو جادو سکھا رہا تھا، بتا رہا تھا لوگوں کو، جادو کے کرتب دکھا رہا تھا، اس کے ہاتھ غائب کر دیا، اس کا سر غائب کر دیا، اس کا وہ کر دیا، یہ کر دیا، ایسا کر دیا، کسی کو سلا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اس کو موت دے دیا، اور کسی آدمی کو پھر اس کو زندہ کر رہا تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جادو کر رہا ہوں۔ ایک دوسرے دن جب وہی میلہ لگا ہوا تھا، وہی کرتب دکھا رہا تھا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ اپنی تلوار لے کر چلے گئے ہیں، وہ اپنی تلوار لے کر چلے گئے اور اس کی گردن مار دی۔ گردن مارنے کے بعد کہا کہ واللہ اگر یہ سچا ہے تو اپنی گردن دوبارہ لگا کر دکھا لے۔ دوسرے دن تلوار لے کر چلے گئے اور جا کر کیا کر دیا، گردن مار دی اور کہا کہ اگر یہ سچا جادوگر ہے اب اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے۔ جادو ہی کی شکلیں ہیں، کہانت ہے، لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ ہاتھ دیکھ کر مستقبل بتانے کے دعوے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ دے کر مستقبل بتائیں گے لوگ۔ یہ جادو سے جنات کے ذریعے مدد لی جاتی ہے، جنات سے مدد لی جاتی ہے، اور آدمی کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں جو بھی ہے اس کا ماضی کیا ہے، اس کا یہ کیا ہے۔ اور جادوگر کی جو سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جس کے بارے میں جادو کیا جائے سب سے پہلے اس کے ماں باپ کا نام پوچھے گا کہ آپ کے ابا کا نام کیا ہے، آپ کی امی کا نام کیا ہے۔ کاہن بھی باتوں باتوں میں کیا کرے گا، باپ کا نام بولے گا، یا پھر باپ کا نام غلط بولے گا تاکہ ہم اس کو صحیح نام بتا سکیں۔ باپ کا نام غلط بولے گا، ہم بتائیں گے نہیں ہمارے ابا کا نام یہ ہے، اچھا تمہارے ابا کا نام یہ، پھر بولے گا غلط بولے گا، ہم بتائیں گے نہیں ہمارے امی کا نام وہ ہے۔ تو اس کے بعد ماں باپ کا نام بتا دیں گے اور وہ ہمارا ہاتھ دیکھے گا تو خود بخود وہ کیا کرے گا، ہمارے بارے میں کچھ معلومات اسے معلوم ہو جائیں گی اور وہ چیزیں بتائے گا۔ آدمی پریشان کہ میرے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا، میرے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا۔ آدمی کو بچنا چاہیے ان چیزوں سے، جادو سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح حسد کا معاملہ، جادو صرف حسد کی وجہ سے کرایا جاتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، جادو تو ہو رہا ہے، جادو لوگ کرا رہے ہیں، کبھی کبھار آدمی زندگی میں ناکام ہوتا ہے تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ شاید میرے اوپر کوئی جادو کرا رہے ہیں، آدمی ناکام ہو رہا ہے تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ شاید میرے اوپر کوئی جادو کرا رہے ہیں، گھر میں آدمی دیکھتا ہے کہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں بیوی بچوں سے، آدمی سوچتا ہے کہ شاید میرے اوپر کوئی جادو کرا رہا ہے۔ آدمی اپنی جسمانی اعتبار سے کوئی کمی محسوس کر رہا ہے تو آدمی کی فطری، اس کی سائنس اسے بتائے گی کہ شاید میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، تو آدمی کا رجحان فوراً کہاں جاتا ہے، جادو کی طرف جاتا ہے۔